السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، رکوع نمبر 16 ہے، 16 اور آیت نمبر 80 کے بعد۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 80 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے، میثاق کا پختہ وعدہ، النبیین تمام حقیقی نبیوں سے، لما البتہ جب، آتی تو دوں میں، تم کو، من کتابوں میں سے، و حکمتاً اور سمجھ بوجھ میں سے، دانائی میں سے، کتابوں کی تفسیر میں سے، ثم جاءکم پھر آئے تمہارے پاس، رسول ایک پیغمبر، مصدق جو تصدیق کرنے والا ہو، بما بات اس کے جو معکم ساتھ تمہارے ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان کی وہ تصدیق کرے کہ یہ اللہ کی طرف سے سچی کتابیں ہوتی ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ البتہ تم ضرور ایمان لانا، بہی ساتھ اس پیغمبر کے، وَلَتَنْصُرُنَّ اور البتہ تم ضرور مدد کرنا اس پیغمبر کی۔ یہ واقعہ جو ہے دنیا سے پہلے جو روحوں کا جہان تھا، اس جہان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو اکٹھا کر کے ایک وعدہ دیا تھا آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تمام پیغمبروں سے یہ وعدہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ پختہ وعدہ کرو کہ جب میں تمہیں کتابیں دوں لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور ان کی حکمت، تفسیریں، ان کی سمجھ بوجھ دوں، پھر تمہارے پاس جو ہے ایک پیغمبر ایسا آئے جو تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو تم جو ہے لَتُؤْمِنُنَّ البتہ تم ضرور ایمان لے آنا، بہی ساتھ اس پیغمبر کے، وَلَتَنْصُرُنَّ اور تم ضرور مدد کرنا اس پیغمبر کی۔ یہ دنیا سے پہلے جو روحوں کا جہان تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے جو ہے ان کو اکٹھا کر کے یہ ان سے وعدہ دیا اور ان کو حکم دیا کہ ایک آنے والا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تمام پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد دیا ہے، پختہ عہد، کہ تم میرے پیغمبروں، تمہارے کسی کے بھی دور میں میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تمہارے پاس، تو تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کے پیچھے چلنا ہے۔ جب وہ پیغمبر آ جائے تمہارے میں سے کسی کے زمانے میں، تو تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کی بات کے پیچھے لگنا ہے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں کہ عمر فاروق جو ہے تورات کے کچھ ورق پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا، اے عمر، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اوراق ہیں، موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں تو تم نے میری بات سننی ہے، ان کی بات نہیں سننی۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت، شان، بڑائی، عزت، احترام اور آپ کا مقام۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے پیغمبر کے دور میں بھی میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کی ماننی۔ یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی یہ شان ہے، عظمت ہے۔ اور آج دیکھ لیں کہ دنیا جو ہے 72 فرقے بنا کر جو ہے بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے نبی کے دین کے خلاف، اور وہ اللہ کے نبی جو ہیں جو سارے نبیوں سے افضل ہیں، ان کے دین کو نہیں مان رہے ہیں، اپنے فرقوں کے، اپنے مولوی کے بنائے ہوئی عبارتیں، کتابیں جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور لوگوں کو چلا کر گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ گمراہی جو ہے یہ سب سے پہلے ابلیس نے گمراہی جو ہے وہ اختیار کی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے
فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے سے، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کو جھڑکا اور فرمایا تو نے میرا حکم نہیں مانا، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک میری لعنت برسے گی جو تم نے میرا حکم نہیں مانا۔ اب اس کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اللہ کے سامنے کیا کر سکتا تھا؟ وہ جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ہے وہ رہ رہے تھے کہ ایک دن بڑا بزرگ بن کر، نورانی چہرے والا بن کر جو ہے ان کے سامنے جنت میں داخل ہوا اور ان سے قسمیں کھا کر جو ہے ان کو یقین دلایا کہ میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں میں تمہاری خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے ان دونوں کو کہا تھا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو، کہ جنت کے وسیع باغ میں سے جہاں سے چاہو جتنا مرضی چاہو جب چاہو کھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن یہ ایک درخت جو ہے اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اب ابلیس جو تھا وہ نورانی چہرے بڑا بزرگ بن کر داخل ہوا، قسمیں کھائیں ان کے سامنے، دونوں میاں بیوی کے سامنے، اور کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو اور تم جو ہے اس درخت کا پھل کھا لو، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے۔ یہ اس نے جھوٹ بولا، ان کے ساتھ دھوکہ کیا، قسمیں کھا کر دھوکہ کیا اور دھوکے سے اللہ کے نافرمان بنا دیا ان کو۔ اللہ نے کہا اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا، اس نے کہا کہ اس کا پھل کھا لو، فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اس ابلیس نے دلالت کی، ان کی رہنمائی کی، ان دونوں میاں بیوی کی، بغرور ساتھ دھوکے کے۔ دلہ کے معنی راستہ دکھایا، دلالت کی، رہنمائی کی۔ اس سے لفظ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے دلال۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہمارے محلے میں ایک گھر ہوتا، وہ دلال ہوتے تھے۔ دلال کے معنی مکان جو ہے خرید و فروخت کروانا، اور جو ہے خریدنے والے سے بیچنے والے سے کمیشن دینا، جس کا جو پراپرٹی ڈیلر ہیں آج کل، تو ان کو دلال ہی کہا جاتا تھا۔ وہ برا لفظ نہیں تھا، تو وہ غصہ بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اچھا کام کرتے تھے۔ تو لفظ دلال جو ہے یا دلہ جو ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، رہنمائی کرنے والا۔ دلہ یا دلال، ان کا روٹ جو ہے، اصل جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، دال لام لام۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، ابلیس نے جو ہے ان کی رہنمائی کی ساتھ دھوکے کے۔ اب یہ کس نے دھوکہ دے کر ان کو غلط رہنمائی، غلط راستہ دکھایا ہے؟ ابلیس نے۔ اب یہاں بھی جو ہے اس معاملے کو یہاں جو ہے دیکھو کہ جو شخص بھی کسی نبی کے کسی پیغام کے خلاف چلے گا وہ دلال ہوگا، برائی کا، دھوکے کا، گمراہی کا۔ دلہ ہوگا، دلہ کے معنی دلال اور دلہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، رہنمائی کرنے والا۔ یہ دونوں لفظ ہم جو ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں، رہنمائی کرنے والا، راستہ بتانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے پیغمبروں کو تاکید کی کہ اگر تم میں سے کسی کے دور میں بھی میرا پیغمبر آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کی ماننی۔ اور میں نے بتایا کہ عمر فاروق نے وہ نبی علیہ السلام نے ٹوکا اور فرمایا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی اولاد ہیں، خود موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو تم نے میری بات ماننی، ان کی نہیں ماننی۔ یہ اہمیت ہے نبی علیہ السلام کی۔ اور آج کے جو 72 فرقے بنانے والے ہیں، اللہ کرے کہ وہ کبھی قرآن پڑھ لیں سمجھ کر، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے آسمانی دین کے مقابلے میں وہ اپنے مذاہب بنائیں، مذاہب کی کتابیں لکھیں اور پھر لوگوں کو گمراہ کریں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔
یہ خاص کتاب قرآن پاک کی طرف سے ہے، اور وہ قرآن پاک کی طرح جو ہے بڑے زبان کو بل دے کر پڑھیں، لوگ سمجھیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ دھوکہ جو ہے آج دیا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اللہ کہتا ہے، پیچھے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، کل یا پرسوں کے، وما ہوا من الکتاب، وہ جو کتابیں سناتے ہیں لوگوں کو پڑھ کر عبارتیں، وہ نہ قرآن پاک کی عبارتیں ہوتی ہیں، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ قوم کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی جو ہے، اس کا یہ مقام اللہ نے دیا اس کو، لیکن اس امت کے فرقوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، آپ کے فرمان کو، آپ کے دین کو رد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی دین کے مقابلے میں فرقوں کی کتابیں جو ہے وہ لکھ لی، فرقے بنا لیے، اور لوگوں کی دلالت، رہنمائی جو ہے انہوں نے اللہ کے قرآن، اللہ کے آسمانی دین کے خلاف جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا شروع کر دی۔ اور آج جو ہے کسی کو قرآن کی بات کو وہ سنتا ہی نہیں ہے، اس کو ایسا پکا کیا ہے گمراہ مولویوں نے، کہتا لو جی تمہیں تو بھابی ویسے وہ قرآن پڑھی، ایسے تو اپنے شیخ صاحب کی کتاب پڑھیں گے، مولوی صاحب کی کتاب پڑھیں گے، اسی کو بھابی ہے، انہوں نے ڈرا دیا ہے کہ جو قرآن پڑھے گا وہ بھابی ہوگا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اے پیغمبروں، کسی کے دور میں بھی میرا پیغمبر آ جائے، تم نے اپنی تبلیغ چھوڑ کر اس کی بات کے پیچھے چلنا۔ یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ کسی کے دور میں آ جائے، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے ضرور، اور اس کی تم نے مدد کرنی ہے۔ اب ہم جو ہے اس کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے خلاف ہم نے خود فرقوں کی کتابیں گھڑ لی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو پڑھو، جھوٹ بول کر ہم لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے کتابیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان کو اللہ نے یہ فرمایا تو اللہ نے کہا، کالا، فرمایا اللہ نے پیغمبروں کو، اقرر تم، کیا اقرار کرتے ہو تم، اس بات کو میرے سامنے جو ہے اس کا اقرار کرتے ہو کہ تم میں سے کسی کے وقت دور میں بھی میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم نے اپنی بات چھوڑ کر تم نے اس کی بات، اس کے پیچھے چلنا۔ یہ آیت جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کر رہی ہے کہ پیغمبروں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی بات چھوڑ کر اس آخری نبی کے پیچھے چلیں، اور ہم نے اس نبی کو اتنا جو ہے نعوذ باللہ ہم نے جو ہے گرا تو نہیں کہنا چاہیے، گرا سکتے نہیں ہیں، یہ خود گرے ہوئے ہیں، اتنا جو ہے لوگوں کو بدظن کر دیا ہے کہ لوگ اس نبی کے آسمانی دین کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، ینہون عنہ و ینأون عنہ، لوگوں کو قرآن سن کر پڑھنے سے بھی روکتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں۔ تو یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ گزار کر رہی ہے کہ آپ سید الانبیاء ہیں، سب نبیوں سے اعلیٰ ہیں، آپ کی بات، آپ کا فرمان، آپ کا دین سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن افسوس کہ نہ ہم نے وہ مقام، وہ عظمت، وہ عزت جو ہے وہ اس پیغمبر کو دی، نہ اس کے دین کو دی۔ ہم نے اپنے مولوی، اپنے امام بنا لیے، اپنی کتابیں گھڑ لیں، اپنے اسلام دین بنا لیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے قرآن کو ہاتھ میں نہیں لگاتے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کیا چیز ہے۔ فرمایا کالا اقررتم، فرمایا اللہ نے، کیا میرے نبیوں، کیا تم اقرار کرتے ہو میرے ساتھ کہ تم میں سے کسی کے دور میں بھی میرا پیغمبر آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کی بات مانی۔ وَأَخَذْتُمْ،
اور کیا تم پکڑتے ہو علی ذالکم اوپر اس بات کے، اس لیے میرا عہد، تم میرے ساتھ پکا وعدہ کرتے ہو کہ تم یہ کام کرو گے کہ کسی کے دور میں بھی میرا پیغمبر آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کی ماننی۔ فرمایا کہ قالو، ان تمام پیغمبروں نے کہا اقررنا، اللہ جی ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے دور میں بھی وہ پیغمبر آئے گا تو ہم اپنی چھوڑ کر اس کی مانیں گے، لیکن اس کے الٹ ہم اس کی چھوڑ کر اپنے مولویوں، اپنے جو ہے پیشواؤں کی باتیں مانتے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی لکھی ہوئی باتیں جو ہیں ان کو مانتے ہیں۔ ہم اس کے بالکل 100% الٹ ہو گئے۔ انہوں نے تو کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کے بھی دور میں وہ آ جائیں گے ہم اس کی مانیں گے، اپنی چھوڑ دیں گے، اور ہم نے اس کے الٹ کر دیا کہ اس کی چھوڑ دی ہے اور اپنے جو ہے مولوی اور اپنے جو محدث ہیں یا اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مفتی ہیں ان کی بات جو ہے ہم نے مان لی، بالکل اس کے الٹ کیا۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاشہدو، پس تم گواہ بن جاؤ، وَأَنَا، اور میں، معکم ساتھ تمہارے، من الشاہدین، حقیقی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم بھی اس بات پر گواہ بن جاؤ، جو میں نے کہا ہے تم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور میں بھی اس بات پر گواہ بن جاتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے تم نے اس کو لازمی کرنا۔ فمن تولا، پر جو بھی منہ پھیر دے گا، بعد ذالک، بعد اس کے، فاولئک، پس یہ لوگ، ہم الفاسقون، وہی ہوں گے حقیقی نافرمان۔ کہا کہ جو بھی میری بات کا انکار کرے گا وہ میرا نافرمان ہوگا۔ آگے فرمایا آفا غیر دین اللہ، کیا سوائے دین اللہ تعالیٰ کے، یبغون، وہ چاہتے ہیں، کیا لوگ جو ہے اللہ کے آسمانی دین کے بغیر، غیر کے معنی بغیر، علاوہ جو من گھڑت دین ہیں ان کو چاہتے ہیں؟ اللہ کے آسمانی کھرے سچے دین کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کیا یہ لوگ جو ہے اپنے بنائے ہوئے، لوگوں کے بنائے ہوئے دین جو ہے ان کو چاہتے ہیں؟ فرمایا وَلَہُ، اور واسطے اس اللہ کے، اسلم، جھکا ہوا ہے، من، جو بھی، فی السماوات، بھی تمام آسمانوں کے ہے، والارض، بھی تمام زمینوں کے ہے، طوعاً، خوشی سے، اور کرہن، یا ناخوشی سے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے، خوشی سے مان دے یا نہ مانے، انکار کر دے، وہ اللہ کے گرفت سے، اللہ کے فیصلوں سے وہ باغی نہیں ہو سکتا۔ کیا کسی کافر نے آج تک جو اللہ سے جو ہے اللہ کے سامنے کہا کہ میں نہیں مروں گا؟ کیا فرعون نے کہا تھا؟ نمرود نے کہا تھا، انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ کہ میں تیری موت کو نہیں قبول کرتا؟ کافر ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کا حکم جو موت کا ہے، زندگی کا، یا کوئی اور حکم ہے، کبھی مصیبت آ گئی، کبھی بخار آ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، اللہ کے سامنے بے بس ہے ہر ایک۔ فرمایا والا باس، اللہ کے اسلام، جھکا ہوا ہے، من، جو بھی فی السماوات، بھی تمام آسمانوں کے ہے، والارض، بھی تمام زمینوں کے ہے، طوعاً، خوشی سے، طوعاً سے اطاعت نکلا، اطاعت کے معنی مان لینا، خوشی سے مان لینا، وکرہن، اور ناخوشی سے، وَإِلَيْهِ، اور طرف اس اللہ کے، یرجعون، وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا، ایمان لائے ہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس بات کو کہہ دیجئے، واضح کر دیے، سنا دو لوگوں کو کہ لوگوں ہم ایمان لا چکے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، وما، اور ساتھ اس دین کے، انزلہ، جو اتارا گیا ہے، علینا، اوپر ہمارے، ہم اس پر جو ہے ایمان لا چکے ہیں، کہ ہم اس آسمانی دین جو اتارا گیا ہے ہماری طرف، ہم اس پر چلیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ ہمارا دنیا میں راستہ ہے، آسمانی دین جو آسمان سے اترنے والا ہے۔
اور یہی بات سورہ مائدہ میں اللہ نے وضاحت کی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ نے جو آسمان سے دین اتارا ہے، جو اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 49 ہے، حوالہ دے رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے قرآن پاک جو ہے کھول کر دیکھ لیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 49 کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اللہ نے جو آسمان سے دین آئین اتارا ہے، نظام زندگی اتارا ہے، جو اس کے مطابق حکمرانی نہیں کرتے اور اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یعنی اس کو نافذ نہیں کرتے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، فاولئک هم الکافرون، پس یہ لوگ الکافرون، الف لام لگا ہوا ہے، حقیقی کافر ہے، ان کے کافر ہونے میں شک کی کوئی نہیں۔ یہ فتویٰ میں نہیں لگا رہا ہوں، یہ اللہ لگا رہا ہے اپنے قرآن پاک میں، میرا فتویٰ نہیں، میں تو اتنا میرے اندر تو اتنی سخت نہیں ہے کہ میں کوئی کسی پر فتویٰ لگاؤں، میں تو قرآن و حدیث کے حوالے سے جو ہے بات کر جاتا ہوں، کسی کے خلاف ہو یا کسی کے مطابق ہو، یہ اس کی مرضی۔ تو فرمایا دوسرا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے آسمان سے اترنے والے، جس کو اللہ نے اتارا ہے آئین کو، نظام زندگی کو، قرآن کو، جو اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے، فاولئک ھم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ عدالتیں جو ہے نہیں انصاف دے رہی اس قوم کو، یہ کافروں کا فتنہ جو ہے یہ انصاف دے ہی نہیں سکتا، یہ ظلم کا آئین ہے، یہ ظلم کا نظام ہے، یہ ظلم کی جو حکمرانی ہے۔ آج تک ان ججوں نے کسی کو انصاف نہیں دیا، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ انصاف دے ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے انصاف والا آئین قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے یہودی و نصارہ کی جو ہے جو نظام ہے اس کی LLB ڈگری لے کر جو ہے یہ جج بن گئے ہیں، ان کو کیا پتہ قانون کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتہ انصاف کس کو کہتے ہیں۔ آج تک جو قوم کا حشر ہوا ہے اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہے، اس کا قصور ہے، اس کو اختیار دیا آئین نے کہ وہ ہر حکم جو ہے اپنے ہر قانون جو ہے اس کو دیکھے کہ کیا یہ قانون جو اسمبلی نے بنایا ہے کیا یہ عوام کے مفاد میں ہے، فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے۔ یہ اس کا فرض ہے، آئینی فرض ہے اس کا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آئین کی طرف سے اس کا فرض ہے۔ اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے اسمبلی کے قانون بنائے ہوئے کو مسترد کر دیا۔ مثلا پچھلے سالوں میں جو ہے یہ MP MLA جو ہے انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک قانون پاس کیا کہ ہماری پینشن ہونی چاہیے، سپریم کورٹ نے نوٹس لے کر اس کو رد کر دیا، وہ قانون بنایا کہ ہماری پینشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پینشن کے جو رولز ہیں آپ اس کے مطابق نہیں ہیں، 5 سال کے لیے اگر آتے ہیں 5 سال کے بعد تمہیں پینشن کون دے دے، پینشن کے لیے تو 60 سال خدمت کرنی پڑتی ہے، یا کم از کم 25 سال جو ہے خدمت کرنی پڑتی ہے، 5 سال کے بعد آپ کو پینشن کون دے دے۔ انہوں نے رد کر دیا اس قانون کو۔ اسی طرح جو ہے ملتانی گیلانی جو ہے وہ وزیر اعظم، جس کو جو ہے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ زرداری کا جو پیسہ ہے باہر جو ہے بینکوں میں ان کو خط لکھو کہ یہ ناجائز پیسہ، اس نے کہا میں نہیں لکھنا، انہوں نے اس کو سزا دے دی۔ اس سزا کے خلاف جو ہے پھر اسمبلی میں جو ہے انہوں نے قانون بنایا کہ سپریم کورٹ جو ہے سزا نہیں دی، انہوں نے اس کو قانون کو بھی جو پاس کیا اس کو بھی رد کر دیا انہوں نے، سپریم کورٹ نے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قانون کو دیکھے کہ اسمبلی جو قانون بنا رہی ہے کیا وہ لوگوں کے مفاد میں ہے، فائدے میں ہے یا لوگوں کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے فرمایا کہ کہہ دیجئے
کل کہہ دیجیے آمنا ایمان لائے ہم باللہ ساتھ اللہ کے وما انزل علینا جو اتارا اور جو اتارا گیا ہے اوپر ہمارے اس پر بھی ہم ایمان لائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا سورہ مائدہ کے دو فتوے میں نے بتائے ہیں کہ پہلا فتویٰ ہے کہ جو لوگ آسمانی دین جو اللہ نے آئین اتارا ہے قانون اتارا ہے اس کے مطابق فیصلے حکم نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اگلی آیت میں نے سنائی ہے کہ وہ ظالم ہیں۔ تیسری آیت یہ ہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو اللہ کے آسمان سے اترنے والے دین کے مطابق اور حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے یہ فاسق ہیں، رب کے نافرمان ہیں۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر 49 نمبر آیت سے لے کر آگے پڑھیں، تینوں فتوے آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو مخاطب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے میرے حبیب تو بھی حکمرانی اور فیصلے کر بما انزل اللہ ساتھ اس آئین آسمانی آئین کے جو اتارا ہے اللہ نے، یعنی تو آسمانی میرا دین جو ہے، میرا آئین جو ہے، میرے قرآن کا آئین اور دین ہے، اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے کر، تیرے لیے یہ جو ہے جو آسمانی آئین یہ ہے، قانون کی کتاب جو ہے یہ قرآن ہے۔ نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے آئین اور قانون کی کتاب یہ قرآن ہے۔ اور جو نہیں مانتے ہیں، یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، غلام ہیں، ان کے لیے جو ہے ان کا بنایا ہوا کافرانہ ظالمانہ فتنے والا جو آئین ہے، قانون ہے، ان کے لیے وہ آئین ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ آئین ہے۔ فرمایا وما انزل جو اتارا گیا علینا اوپر ہمارے، اے اللہ ہم اس پر ایمان لائے۔ وما انزل جو اتارا گیا علی ابراہیم اوپر ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل اور اوپر اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق اور جو اتارا گیا اوپر اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب اور جو اتارا گیا اوپر یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط جو اتارا گیا ان کی تمام اولادوں اوپر ان تمام اولادوں کے، وما اوتیہ موسیٰ اور جو دین دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون اور تمام حقیقی سچے پیغمبروں کو جو دین دیا گیا من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہم سب کے دینوں کو اس پر ایمان لاتے، ان پر ایمان لاتے۔ اور یاد رکھیے گا کہ تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی تھا، کہیں کوئی اختلاف نہیں تھا، بالکل نہیں اختلاف تھا۔ جسے ہے یہ فرقوں نے بنا لیا جی مرد کی نماز اور عورت کی نماز جو ہے یہ مختلف ہوتی ہے، بالکل غلط، جھوٹ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی فرق نہیں بیان کیا، دونوں کی نماز ایک جیسی ہے۔ جہاں مجبوری ہو وہ دونوں کو مجبوری ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی کا، مرد کا جو ہے پیٹ بڑا ہوا ہے، اگر اس کا پیٹ جو ہے سجدہ کرتے ہوئے رانوں کو لگ جاتا ہے تو مجبوری ہے، وہ مجبوری میں معافی ہے۔ لیکن عام حالت میں جو ہے رانوں کے ساتھ پیٹ نہیں لگنا چاہیے۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اگر کوئی نماز کے اندر کوئی عورتوں کو مجبوری ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے معاف ہے وہ مجبوری، لیکن دونوں کا طریقہ ایک جیسا ہے، دو طریقے نہیں۔ اسی طرح جو ہے تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، سب پیغمبروں کا ایک ہی دین ہے۔ فرمایا لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے بین احد درمیان کسی ایک کے بھی منہم ان پیغمبروں میں سے، ہم ان پیغمبروں میں سارے پیغمبروں میں سے کسی دین کا پیغمبر کا یا اس کے دین کا انکار نہیں کرتے، نہ کسی پیغمبر کا انکار، نہ کسی پیغمبر کے دین کا انکار، کیونکہ سب پیغمبروں کا دین ایک جیسا ہے۔ سب پیغمبروں کا عہدہ، مرتبہ، مقام اللہ کے ہاں ایک جیسا ہے۔ نبوت اور رسالت کا مقام حاصل ہونے میں سب ہے ایک جیسے ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، انسان ہیں۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم واسطے اللہ کے مسلمون جھکنے والے ہیں۔ ہم کسی کے حکم کے سامنے جھکیں گے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے، صرف اللہ کا حکم مانیں گے، نہ اپنے کسی مولوی، نہ اپنے کسی مفتی، نہ اپنے کسی بڑے، نہ اپنی کسی چھوٹے، کسی کا حکم نہیں مانیں گے۔ ہم جھکیں گے تو صرف اس اللہ کے حکموں کے سامنے جھکیں گے۔
کسی اور کے حکم کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے۔ یہ ساری نصیحتیں، یہ سارے فیصلے کون کر رہا ہے؟ میں تو نہیں کر رہا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو اتارا گیا اوپر ہمارے، اور جو اتارا گیا آگے پیغمبروں کے نام آگے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان پیغمبروں میں سے ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، کسی کے درمیان یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ ہمارا پیغمبر ہے اور یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے اور ہمارا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ، اور جو شخص تلاش کرے گا، چاہے گا، غیر الاسلام، سوائے الاسلام، حقیقی اسلام کے، الف لام لگا دی اللہ نے۔ اب حقیقی اسلام کون سا ہے؟ جو آسمان سے اترنے والا ہے، جو دنیا میں مولویوں نے، مفتیوں نے، حضرتوں نے جو بنائے ہیں، خود گھڑے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ خود عبارتیں بنا کر لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن میں سے ہے، خاص کتاب میں سے ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ہم نے پرسوں کا سبق پڑھا ہے۔ اور کہ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا من عند اللہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ کتابیں، ان کی عبارتیں نہیں ہیں، انہوں نے عبارتیں کتابیں خود بنائی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے صرف قرآن پاک ہے اور اس کی تفسیر ہے، اور ان کے دو کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت بھی نہیں ہے ایمان والوں کو۔ جو ایمان نہیں لاتے وہ ٹھیک ہے، جو مرضی بناتے پھریں۔ جب قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اپنی کتابیں بنا لیں جو بنانا ہے انہوں نے۔ جن کا اللہ کے قرآن پر ایمان ہے وہ کسی اور کی کتاب کو نہیں مانتے۔ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو بھی چاہے گا، غیر الاسلام، سوائے حقیقی اسلام کے، دین، جو اللہ کے حقیقی اسلام جو ہے، آسمانی اسلام جو ہے، اسلام جو ہے، اس کو دین بنائے گا۔ دین میں نظام زندگی کے قوانین، زندگی گزارنے کا آئین، جو اللہ کے حقیقی اسلام کو چھوڑ کر، غیرہ کے معنی علاوہ، بغیر یا چھوڑ کر، جو حقیقی اسلام کو چھوڑ کر جو ہے دین نظام زندگی جو ہے وہ اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، لن کے معنی ہرگز نہیں، يُقْبَلَ قبول کیا جائے گا، منہ اس شخص کی طرف سے۔ یہ من گھڑت دین جو ہے، جو چلے گا جن من گھڑت پر، اللہ کے حقیقی آسمانی دین کو، نظام زندگی کو چھوڑ کر، اس کے علاوہ کسی بھی 72 فرقوں میں سے کسی بھی فرقے کے جو ہے بنائے ہوئے من گھڑت دین پر چلے گا، من گھڑت اسلام پر چلے گا، تو اللہ کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس دین کو، منہ اس شخص کی طرف سے۔ اس فرقے کے دین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی نیک عمل کرے گا سب مسترد کر دیں گے، کسی نیک عمل کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا۔ کیوں جی؟ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اس لیے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ان کی نمازوں پر، فرقوں کی نمازوں پر لکھا ہوا ہے نماز حنفی پرنٹ ہوتا ہے، نماز جعفری پرنٹ ہوتا ہے ان کی کتابوں پر، اور یہ بہت بڑی حقیقت اور دلیل ہے ان کی طرف سے، فرقوں کی طرف سے یہ دلیل ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ حنفی ہے، امام ابو حنیفہ والی ہے، نبی علیہ السلام والی نماز ہماری نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام والی نماز ہوتی تو یہ نماز نبوی پرنٹ کراتے، نماز حنفی یا نماز جعفری پرنٹ نہ کرواتے، اگر ان کی نماز نبی علیہ السلام والی ہوتی۔ چونکہ ان کی زبان نمازیں جو ہے نبی علیہ السلام کے برابر نہیں ہیں، اس لیے خود انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، اپنی نمازوں جو پرنٹ کروائی ہے ان پر پرنٹ کروا دیا کہ یہ نماز جعفری ہے یا یہ نماز حنفی ہے، اور یہ دونوں پکی دلیلیں، پرنٹڈ دلیلیں جو ہے یہ ظاہر کرتی ہیں
کہ دونوں نمازیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور فرقوں کی نمازیں ہیں تو وہ نبوی نمازیں نہیں ہیں، وہ ان فرقوں کی نمازیں ہیں۔ اب جو نبی علیہ السلام کے طریقے کی نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا، ہرگز ہرگز نہیں قبول کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی حقیقی اسلام کے علاوہ کوئی دین بنائے گا، نظام زندگی بنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس کے عمل کو اس کی طرف سے۔ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں فرقوں کے دین پر، اسلام پر، جو انہوں نے خود بنائے ہیں، من گھڑت ہیں، زمین پر لکھے گئے ہیں، زمین پر بنائے گئے ہیں، ان پر چلتے ہوئے جو مرضی نیکی کر لے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ نیکی وہی قبول کو ہوگی جو نبی علیہ السلام دین لے کر آئے ہیں، آپ کی زبان مبارک نے قرآن کی صورت میں اور اس کی تشریح کی صورت میں بیان فرمایا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا عمل اور فرمان یہ ہے، یہ حقیقی دین ہے۔ آپ کے عمل کے مطابق ہمارے عمل ہوں گے تو پھر اللہ قبول کرے گا، آپ کے ایمان کے مطابق ہمارے ایمان ہوں گے پھر اللہ قبول کرے گا، ورنہ اللہ نہیں قبول کرے گا۔ یہ میں نے دلیل ان کی کتابوں سے دے دی ہے کہ انہوں نے ٹھوس اور پکی دلیل ہمیں دی ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے، نماز حنفی اور نماز جو ہے جعفری، یہ دونوں نمازیں یا کوئی اور ایسی کوئی فرقوں کی نمازیں ہوں تو یہ فرقوں کی نمازیں جو ہے نبوی نمازیں نہیں ہیں، یہ خود اقرار کر رہے ہیں پرنٹ کر کے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ان کی پرنٹنگ پر جو ہے وہ میں دلیل دے رہا ہوں، یہ وہ خود مان رہے ہیں کتاب پر پرنٹ کرا کر کہ یہ نماز نبوی نہیں ہے، یہ نماز حنفی ہے، یہ نماز جعفری ہے، یہ خود دلیل دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخص فی الآخرت بیچ آخرت کے من الخاسرین، حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اس کا سراسر نقصان ہے، اس کی سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اس کی سب نیکیاں اللہ رد کر دے گا، کوئی نہیں قبول کرے گا۔ آگے فرمایا وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص جو اللہ کے آسمانی دین، حقیقی سچے دین اسلام کو دین نہیں بنائے گا، نظام زندگی نہیں بنائے گا، وہ کسی بھی فرقے کے دین پر چل کر، بن گھڑ دین پر چل کر جو ہے عمل کرے گا، کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن اس کو خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا ہے کہ اس کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیفَ یہدی اللہ، کس طرح ہدایت دے اللہ تعالیٰ قوماً، ایسی قوم کو، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، پیچھے اپنے ایمان کے۔ ذرا غور فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ایمان لانے کے بعد پھر جس نے اپنے دل میں کفر بٹھا لیا، منافقت بٹھا لی، منافق بھی اندر سے کافر ہوتا ہے، زبان سے مومن اور اندر سے وہ کافر ہوتا ہے، منافق اسی کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ کیفَ یہدی اللہ، کس طرح ہدایت دے اللہ تعالیٰ قوم، ایسی قوم کو، بعد ایمان کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، بعد ایمانہم، پیچھے اپنے ایمان کے، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، دل میں کفر بسا لیا، منافقت بسا لی، اس کو اللہ کیسے ہدایت دے؟ اس نے تو اپنے دل میں جو ہے کفر اور منافقت کی اور شرک کی گندگی جو ہے بھر لی ہے، اس کو اللہ ہدایت کیسے دے؟ اگر وہ سچے دل سے کلمہ پڑھتا تو اس کا دل پاک ہو جاتا اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ہدایت اس کے دل میں داخل ہو جاتی۔ اس نے تو کلمہ چھوڑ ہی دیا، وہ تو اب یہود و نصارہ کا ایجنٹ بن گیا، ان کا پیروکار بن گیا۔ فرمایا کہ وَشَاهِدُوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان رسولہ، کہ بے شک یہ حقیقی پیغمبر، خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق سچے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر انہوں نے جو ہے اللہ کو بھی مان لیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کفر اختیار کر لیا،
دونوں کا انکار کر دیا، دونوں کو چھوڑ کر جو ہے انہوں نے اپنے دل میں کفر، منافقت، شرک بھر لیا، کافروں کے دوست بن گئے، کافروں کے فتنے مسلط کر دیے انہوں نے۔ ان کو اللہ کیسے ہدایت دے؟ انہوں نے تو اللہ کی ہدایت کا دل سے نکال کر اس میں کفر اور منافقت اور شرک بھر دیا، ان کو اللہ کیسے ہدایت دے؟ یہ دل صاف کریں گے تو ہدایت ملے گی نا۔ اگر کفر و شرک سے، منافقت سے دل صاف نہیں کریں گے ہدایت نہیں ملے گی۔ فرمایا وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آ گئی ان کے پاس حقیقی روشن دلیلیں، قرآن پاک کی روشن دلیلیں جو دل و دماغ کو روشن کر دیتی ہیں، سوجھ بوجھ دیتی ہیں، عقل و شعور دیتی ہیں۔ ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، اب ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دے؟ انہوں نے تو سب کو چھوڑ دیا۔ قرآن دلیلیں جو ہے، آیات جو ہیں روشن، وہ بھی چھوڑ دی، اللہ کے سچے پیغمبر کو بھی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیا، تو اب اللہ ان کو ہدایت کیسے دے؟ فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا خاص قوم حقیقی ظالموں کی، جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اب اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا دین، کسی اور کا حکم، کسی اور کا فیصلہ ماننا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین جو ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں کے بنائے ہوئے دین جو ہے ان کو قبول کرنا، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہ جس دین کو اللہ نے آسمان سے اپنی مخلوق کے لیے بھیجا ہے نبی علیہ السلام کے ذریعے، انہوں نے اس آسمانی دین کو چھوڑ کر لوگوں کے من گھڑت دین جو ہے وہ قبول کر لیے۔ اور اس دین کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ کہ جو اس کا مقام و مرتبہ ہے، انہوں نے جو ہے اس دین کو وہ مقام و مرتبہ، عظمت، شان، عزت نہیں دی، انہوں نے لوگوں کے بنائے ہوئے دین جو ہے وہ قبول کر لیے، اس کو چھوڑ دیا۔ اس سے نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا ظلم ہے؟ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے اپنے مولوی کی بات جو ہے اس پر یقین کر لیا۔ کسی سے کہیں نا جی نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس طرح جو ہے یہ کام کرتے، تو کہتا نہیں جی ہمارے مفتی صاحب، ہمارے امام اعظم جو ہیں ابو حنیفہ جو ہیں وہ اس طرح کہتے ہیں، ہم ان کے مقلد ہیں، وہ اس طرح کہتے ہیں یا وہ اس طرح کرتے تھے۔ اب نبی کا مقام کیا رہ گیا جی؟ جب نبی علیہ السلام کے مقابلے میں جو ہے کسی امتی کو کھڑا کر لیا کہ ہم ان کی بات مانیں گے کیونکہ ہم ان کے مقلد ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کا مقام تو ختم ہو گیا۔ جس طرح اللہ کے دین کے مقابلے میں من گھڑت دین جو ہے پیش کر دیے، تو پھر اللہ کے آسمانی دین کی عظمت، شان، عزت جو ہے وہ تو ختم ہو گئی۔ اور کسی کی شان، مرتبہ، عزت کو ختم کرنا جو یہی ظلم ہے۔ فرمایا کہ اولئک، یہ لوگ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، انا، بے شک، علیہم، اوپر ان کے، لعنت اللہ ہے، لعنت ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے کھرے دین اسلام جو ہے، دین اسلام جو ہے آسمانی دین، اس کو چھوڑ کر جو ہے کوئی اور دین اختیار کرے گا، اللہ فرماتا اس کو نہیں قبول کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اولئک جزاؤہم، یہ لوگ وہ ہیں کہ بدلہ ان کا ہے، انا علیہم لعنت اللہ ہے، کہ بے شک اوپر ان کے لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ، اور لعنت ہے فرشتوں کی، والناس، لعنت ہے لوگوں اجمعین سب کی۔ اور یہی آیت جو ہے اس کے شروع میں جو ہے یکتم فعل ہے لگا ہوا ہے، دوسرے پارے میں جہاں قبلہ کی تحویل جو ہے اس کا ذکر ہے، وہاں جو ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، جو اللہ نے آسمان سے دین اتارا ہے، سچا دین ہے، اس کو جو لوگ چھپا کر اپنے من گھڑت دین جو ہے
جھوٹے بنائے ہوئے دین جو ہے وہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں، وہاں پر یہ دوسرے اس بارے میں نکال کر دیکھنے اللہ فرماتے ہیں شروع دوسرا رکوع ہے یا جہاں پر قبلہ کی واقعات ختم ہوتے ہیں وہاں پر آگے یہ شروع ہو جاتا ہے، ان الذین یکتمون سے شروع ہوتی ہے آیت۔ تو جو لوگ اللہ کے آسمانی حق کو چھپا لیتے ہیں، لوگوں تک آسمانی حق نہیں پہنچاتے، وہ من گھڑت دین اور اسلام جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت برستی ہے۔ اور تمام لعنت کرنے والے کون ہیں؟ یہ اس آیت میں بھی آ گیا کہ فرشتے اور تمام لوگ، یہاں پر بھی تینوں ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ ہے، کہ بے شک اوپر ان کے لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ اور تمام فرشتوں کی، والناس اور تمام لوگوں، والناس اجمعین تمام لوگوں۔ کیوں لعنت ہے؟ کہ انہوں نے حق کو چھپا دیا۔ حق کو چھپانا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ فرقے جو ہے یہ حق کو چھپا کر حق کی مخالفت میں یہ جو ہے اپنے فرقے جو ہے ان کو جو ہے لوگوں کو پر جو ہے مسلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے حق کا وہ مقام جو تھا، آسمانی عظمت شان جو تھی، انہوں نے ختم کر کے اس کی جگہ انہوں نے جو ہے اپنے بنائے ہوئے دین اسلام جو ہے ان کو جو ہے انہوں نے لوگوں تک پہنچانا شروع کیا ہے، اور دین کو چھپا لیا، اللہ کے دین کو چھپا لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو اللہ کے آسمانی حقیقی اسلام کو دین ماننے کے بجائے جو ہے کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، اور دین اسلام کے علاوہ، وہ فرقوں کے دین ہی ہیں جو لوگوں نے من گھڑت بنائے ہیں، تو ان کے لیے ان کے جو ہے ان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور آخر میں اس اگلی آیت شروع ہو گئی، اس کے آخر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ کیوں؟ کہ انہوں نے حق کو چھپایا اور من گھڑت جو ہے وہ ان کو جو ہے دینوں کو پھیلایا۔ اور وہاں دوسرے پارے میں جو ہے میں نے وہ حوالہ دے رہا ہوں، یکتمون سے آیت شروع ہوتی ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات، اس نے آگے فرمایا ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، اس اللہ کی لعنت سے وہی بچ سکیں، اللہ حرف استثناء ہے، ایکسیپٹ، کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت سے وہی بچیں گے جنہوں نے اپنے اس برے عمل سے توبہ کر لی، لوگوں کو گمراہ، دینوں کے ذریعے گمراہ کیا، لوگوں کو اس سے توبہ کر لی، یا اللہ جو میں نے کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں، یہ ہے توبہ۔ اور صرف توبہ نہیں، آگے یہ بھی فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، پھر جن کو انہوں نے اللہ کے قرآن کے مقابلے میں من گھڑت فرقوں کے پیچھے لگا کر گمراہ کیا، جب تک ان کی اصلاح نہیں کریں گے، ان کی گمراہی دور نہیں کریں گے، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کس کے کھاتے میں ڈالیں گے؟ کس سے پوچھیں گے کہ تم نے کس نے جو ہے ان کو گمراہ کیا تھا؟ مجرم تو وہ ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر دے بغیر اصلاح کے، جو آگے اللہ فرما رہے ہیں، تو پھر یہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں جو ہے وہاں بیان کی ہیں کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جب تک یہ لوگوں کی اور اپنی اصلاح نہیں کریں گے، گمراہی دور نہیں کریں گے جن کو گمراہ کیا، وبینوا، اور ان کے سامنے واضح نہیں بیان کر دیں گے، کھول کر وضاحت سے نہیں بیان کریں گے کہ لوگوں میں تمہیں جو ہے اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں من گھڑت دین کے ذریعے میں نے تمہیں گمراہ کیا ہے، تم اس گمراہی کو چھوڑ دو، اللہ کے دین کا، آسمانی دین کو اپناؤ، یہ ہے ان کی اصلاح اور یہ ہے وضاحت، بینوا۔
جب تک وہ یہ وضاحت نہیں کریں گے جن کو گمراہ کیا کہ لوگوں میں نے تمہیں گمراہ کیا تھا، میں گمراہ تھا، میں نے تم کو بھی گمراہ کر دیا، میں نے اصلاح کر دی اپنی، تم بھی اپنی اصلاح کر دو، جب تک ان کی اصلاح نہیں کریں گے ان کو تو اس کی توبہ قبول اللہ کہتا ہے میں نہیں توبہ قبول کروں گا۔ جن کو اس نے گمراہ کیا ہے یحملون اثقالہم اثقالا مع اثقالہم، جو لوگوں کو گمراہ کریں گے اللہ کا قرآن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کیا ہے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، کہتے ہیں ان کو گمراہ کرنے والے ہیں یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ جو مرضی خرمستیاں کرو جی جنت ہماری ہے، ایسی جنت کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ فرمایا خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا بیچ اس لعنت کے، جہنم کے اندر بھی ان پر لعنت ہی برستی رہے گی، لعنت ختم نہیں ہوگی۔ لعنت جو ہے یہ رحمت کا الٹ ہے، رحمت کے معنی شفقت، مہربانی، نرمی، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ سختی، غصہ۔ تو ان پر اللہ کی ناراضگی، غصہ جو ہے وہ جہنم میں بھی ان پر غصہ ہی برستا رہے گا، وہ لعنت ان کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ خالدین، ہمیشہ رہیں گے، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا بیچ اس لعنت کے، وہ لعنت کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جنہوں نے اللہ کے آسمانی حقیقی اسلام کو دین بنانے کی بجائے لوگوں کو من گھڑت اسلام کے دینوں پر جو ہے لگا دیا، یا یہود و نصارہ کے فتنوں کے پیچھے لگا دیا، یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، ان پر اللہ کی بھی لعنت پڑتی ہے، ان کا فرشتوں کی بھی لعنت پڑتی ہے، ان کی تمام لوگوں کی لعنت پڑتی ہے، اور یہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی نہیں ان کی جان چھوٹے گی۔ فرمایا لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، خفیف کے معنی ہلکا، ثقیل کے معنی بھاری، خفیف کے معنی ہلکا، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے العذاب، خاص عذاب، جہنم کا عذاب جو ہے ان لعنتیوں سے اللہ تعالیٰ ہلکا نہیں کریں گے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ یا سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ کر دیں، من بعد ذالک، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، اپنی بھی اصلاح کر دیں، اور جن کو گمراہ کیا ہے ان کو بھی بتا کر کہ میں نے تمہیں گمراہ کیا ہے، یہ میں جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے یہ گمراہی ہے، اس کو چھوڑ دو، میں نے بھی گمراہی چھوڑ دی ہے، اللہ کے خالص دین کی طرف آ جاؤ، اپنی اصلاح کر دو۔ جب تک یہ ان کی اصلاح نہیں کرے گا اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کریں گے۔ جس نے لوگوں کو جو ہے من گھڑت دین کے ذریعے گمراہ کیا، یا یہود و نصارہ کے دین کے ذریعے جنہوں نے گمراہ کیا ہے، ان کی اللہ جان نہیں چھوڑے گا جب تک یہ جن کو گمراہ کیا ہے ان کی اصلاح نہیں کرے گا۔ فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ جو ہے وہ گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگے۔ نبی ہے اللہ جو ہے رات کے آخری پہر میں جو ہے آوازیں دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تو پکارتا ہے کہ گناہ کرنے والوں معافی مانگ لو مجھ سے، اور جب انسان اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی جو ہے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کی حدیث ہے، قرآن یہ ہے کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، جب انسان اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے سارے گناہ مٹا کر اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور اپنے بندے پر بہت خوش ہوتے ہوئے اس کی برائیاں ختم کر کے برائیوں کے برابر نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ اور حدیث یہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان ایک ہی مفہوم ہے دونوں کا۔ فرمایا وَأَصْلَحُوا إِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ کر لیں، اس لعنت سے، گمراہی کی لعنت سے بچیں گے وہی لوگ جو توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے اقرار کر لیں یا اللہ جو ہو گیا وہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ اور جن کو گمراہ کیا اصلحو، ان کی اصلاح بھی کرے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا بعد ایمان، پیچھے اپنے ایمان لانے کے، ایمان لانے کے بعد پھر وہ کفر میں چلا گیا، منافقت اختیار کر لی۔ فرمایا ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ زیادہ ہو گئے کفر میں بڑھتے ہی گئے۔ لن تقبل، ہرگز نہیں توبہ قبول کی جائے گی، توبہ تو ہم توبہ ان کی، جنہوں نے ایمان چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے تو ان کا پچھلا ایمان ختم ہو گیا، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہ لوگ ہم الضالون، وہی ہیں حقیقی گمراہ لوگ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کر دیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی رہے، جن کی موت کفر پر آئی، فلن یقبل، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، من کی طرف سے، احدہم ان کے کسی ایک، یعنی ان کے کسی ایک کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا قبول نہیں کیا جائے گا؟ ملء الارض، بھری ہوئی زمین، ذہباً، سونے سے۔ اگر قیامت کے دن جو ہے کافر جو ہے اللہ سے کہے کہ میرے یا اللہ ساری زمین میری سونے سے بھر کر مجھ سے لے لے، میرے پاس بہت سونا تھا دنیا میں، وہ سارا لے لے، مجھے جہنم سے نجات دے دے، تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہاں نیکیوں کا خزانہ جس کے پاس ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جو نیکیاں اکٹھے کر کے لے کے جائے گا اگلے جہان، وہ اس کی نجات ہوگی جہنم سے۔ جو برائیوں کے بوجھ ہے اٹھا کر گیا، اس کی نجات مشکل ہے، ناممکن ہے۔ فرمایا وَلَفْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ بدلے میں دے، یہ ساری دنیا بھری ہوئی سونے سے فدیے میں دے، بدلے میں دے، اللہ اس کو لن یقبل، قبول نہیں کرے گا، اس کو معافی نہیں دے گا۔ اولئک، یہ لوگ، لہم واسع، ان کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، وما لہم، نہیں واسع ان کے، من ناصرین، کوئی بھی مددگاروں میں سے۔ ان کو قیامت کے دن جو ہے کوئی بھی ان کی مدد کر کے جہنم سے جو ہے نہیں بچا سکے گا، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ میں جلدی پڑھ دوں جی دوسری بار۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے میثاق کا پختہ وعدہ، نبیین، تمام حقیقی نبیوں سے، سچے نبیوں سے، جھوٹے نہیں شامل ہوئے، سچے۔ لما، البتہ جو، آتے تو کم، دوں میں تم کو، من کتاب، ان کتابوں میں سے، و حکمت، اور حکمت میں سے، کتابوں کی سمجھ بوجھ میں سے، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس ایک پیغمبر، مصدق، جو تصدیق کرنے والا ہو، لما، واسطے اس چیز کے، معکم، جو ساتھ تمہارے ہے، وہ پیغمبر تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا کہ تورات سچی ہے، زبور سچی ہے، آسمان سے اترنے والی ہے، انجیل آسمان سے اتری ہے، قرآن آسمان سے اترا ہے۔ جو پہلے نبیوں کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ پیغمبر کسی کے دور میں بھی آ جائے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا ہو، واسطے جس کے، اس کے، جو معکم، ساتھ تمہارے ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، نون سکیتا، تاکید کے لیے نون شطرہ لگا ہوا ہے، تاکید پائی جاتی ہے، البتہ تم نے ضرور ایمان لانا ہوگا، بہی، ساتھ اس پیغمبر کے۔ یہ شد والا نون ہے، اس کو نون سکیلا کہتے ہیں، یہ تاکید پیدا کرتا ہے فعل کے اندر۔ لَتُؤْمِنُنَّ، البتہ تم نے ضرور ایمان لانا ہوگا، بہی، ساتھ اس پیغمبر کے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہاں پر بھی نون سکیلا لگا ہوا فعل کے آخر میں، البتہ تم نے ضرور مدد کرنی ہوگی اس پیغمبر کی۔ کسی میرے پیغمبروں، کسی کے دور میں میرا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، تم نے اپنی بات چھوڑ کر میرے آخری نبی کی بات جو ہے ماننی، اس کے پیچھے لگنا ہے۔ پیغمبر سارے جو ہے پیغمبر آخر زمان کے پیچھے لگیں، اور پیغمبر آخر زمان کا کلمہ پڑھنے جو ہے وہ
یہود و نصارہ کے پیچھے لگیں، گمراہوں کے پیچھے لگیں، من گھٹ دین بلانے اور چلانے والوں کے پیچھے چلیں، یہ تو سارے کا سارا ہی الٹ ہو گیا۔ فرمایا کہ کالا، فرمایا اللہ نے، اقرار تم، کیا اقرار کرتے ہو تم، میرے سامنے اقرار کرتے اس بات کا کہ میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی دور میں آ جائیں، اپنی چھوڑ کر اس کی ماننی ہے، کرتے ہو اقرار بہی ساتھ اس کے، وَأَخَذْتُمْ، اور تم پکڑتے ہو عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اوپر اس بات کے، اس سے میرا عہد، میری یہ تاکید جو ہے، عہد جو ہے، اس کو تم پکڑتے ہو، اقرار کرتے ہو۔ قالوا، ان سب پیغمبروں نے کہا، اقررنا، اللہ جی ہم نے اقرار کر لیا، ہم مان گئے، آپ کا حکم، تاکیدی حکم ہم نے مان لیا، ہم اپنی چھوڑ کر اس کی مانیں۔ جب پیغمبر آخر الزمان کی موجودگی میں دوسرے پیغمبر اپنی چھوڑ کر جو ہے اس آخری کی مانیں، اور ہم اس آخری کی چھوڑ کر جو ہے جنہوں نے جو امتی ہیں، من گھٹ دین اسلام بنانے والے، ہم ان کے پیچھے لگ جائیں، تو کیا یہ عقل مندی ہے؟ یہ اس کو دین کہیں گے؟ فرمایا کہ آگے فرمایا کہ فشہدو، کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فشہدو، اے نبیو گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ، اور میں بھی ساتھ تمہارے گواہ ہوں، میں ساتھ تمہارے من الشاہدین، حقیقی گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے جو ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر جو ہے اس کے سامنے اپنی بات کو چھوڑ دینا ہے اور اس کی بات کو ماننا ہے۔ اب دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، ملک شام میں عصر کا وقت ہوگا، امام مہدی جو ہے وہ ملک شام کی مسجد جو ہے اس میں عصر کی نماز کے لیے بیٹھے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور امام مہدی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ نہیں جی نماز آپ پڑھیں، کیونکہ اب وہ نبی بن کر نہیں آ رہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے، ورنہ نبی جو ہے وہ کسی کے امتی کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امام مہدی نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ نہیں، نبی کسی امتی کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی مجبوری بن جائے تو وہ استثناء ہر معاملے میں ہوتا ہے، کہیں کوئی مجبوری آ جائے اور عیسیٰ علیہ السلام انکار کر دیں گے، کیوں کہ اب عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر نہیں آئے، اس آخری نبی کے امتی بن کر آئے ہیں۔ اگر نبی بن کر آتے تو پھر وہ جماعت کا حق ان کا تھا، لیکن وہ چونکہ امتی بن کر آئے ہیں، نبی بن کر نہیں آئے اب، اس لیے انہوں نے اپنے آپ پر ترجیح دی امام مہدی علیہ السلام کو کہ آپ نماز پڑھیں، یہ وہ ترجیح دیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ فرمایا کہ فمن تولا، پر جو شخص منہ پھیرے گا، بعد ذالک، بعد اس کے، اللہ کے آسمانی دین سے جو بھی منہ پھیر لے گا اور آسمانی سچے دین کو چھوڑ کر جھوٹے دینوں کے پیچھے چلے گا، من گھٹ دینوں کے پیچھے چلے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہ لوگ وہی ہوں گے حقیقی نافرمان۔ افغیر دین اللہ، کیا پس سوائے دین اللہ تعالیٰ کی یبغون، وہ چاہتے ہیں، اللہ کے آسمانی دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں یہ؟ وَلَهُ، اور بات سے اللہ کے اسلام جھکا ہوا ہے، من جو بھی فی السماوات دی تمام آسمانوں کے، والارض تمام زمینوں کے ہے، طوعاً خوشی سے، وکرہاً اور کراہت سے، ناخوشی سے، وَإِلَیہِ یرجعون، اور طرف اللہ ہی کے سب لوٹائے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا، ایمان لائے ہیں، باللہ، ساتھ اللہ کے، وما، اور ساتھ اس کے، انزل، جو اتارا گیا علینا، اوپر ہمارے، وما انزل، جو اتارا گیا علی ابراہیم، اوپر ابراہیم علیہ السلام کے، اور وما، واسماعیل، اور جو اتارا گیا اوپر اسماعیل علیہ السلام کے، واسحاق، اور جو اتارا گیا اسحاق علیہ السلام پر، ویعقوب، اور جو اتارا گیا اوپر یعقوب علیہ السلام کے، والاسباط، اور جو اتارا گیا ان سب کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون، اور جو کچھ دیے گئے تمام حقیقی پیغمبر،
من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی پیغمبر یا کسی پیغمبر کی کتاب کا ہم انکار نہیں کرتے۔ وہ سب کتابیں آسمان سے اللہ کی طرف سے اترنے والی تھیں، کسی کا نہ کسی کتاب کا انکار، نہ کسی پیغمبر کا انکار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ہم سب کو مانتے ہیں۔ لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد، درمیان کسی ایک کے بھی، منہم، ان میں سے، ونحن، ہم لہو، باس اللہ کے مسلمون، جھک جانے والے، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھکیں گے، کسی اور کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے حکم کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے۔ فرمایا وَمَن یبتغی، اور جو بھی چاہے گا، جب تک یہ چاہے گا، تلاش کرے گا، غیر الاسلام، سوائے الاسلام، حقیقی اسلام کے، جو حقیقی اسلام، آسمانی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، الاسلام، حقیقی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین چاہے گا، دین چاہے گا، دین کے معنی نظام زندگی، فلن یقبل، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، منہ، اس کی طرف سے۔ تو اللہ کے آسمانی اسلام، قرآن پاک، اس کی تفسیر، جو لوگوں کے لیے دین ہے، نظام زندگی ہے، آئین ہے، قانون ہے، ضابطۂ زندگی ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور دین قبول کرے گا، فلن یقبل منہ، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے، کوئی عبادت، کوئی نیک عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، سب کچھ مردود ہو جائے گا۔ جو اللہ کے حقیقی اسلام کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کے دین کے پیچھے چلے گا، من گھڑت اور جعلی دینوں کے پیچھے چلے گا، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ شخص بیچ آخرت کے، من الخاسرین، حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیفا، کس طرح، یہدی اللہ، ہدایت دے اللہ تعالیٰ قوم، اور اس قوم کو، کافروا، جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے اللہ کے ماننے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پیغمبر کو ماننے سے انکار ہی کر دیا، اس کو اللہ ہدایت کیسے دے؟ اس نے تو دل میں جو ہے ایمان نکال کر اس نے کفر بسا لیا ہے، منافقت، شرک بسا لیا ہے، اس کو اللہ کیوں ہدایت دے؟ اللہ تو ہدایت دیتا ہے جو کلمہ طیبہ سے، ایمان والے کلمے سے اپنے دل کو پاک کر دیتا ہے، دل سے کفر، شرک، منافقت کو نکال باہر کر دیتا ہے، ہدایت تو اس کو دیتا ہے اللہ، اس کو اللہ کیسے ہدایت دے؟ کیفا یہدی اللہ، کس طرح ہدایت دے اللہ قوم، اور اس قوم کو، کافر، جو انکار کر دیا، بعد ایمان، پیچھے اپنے ایمان لانے کے، کلمہ پڑھا، ایمان لائے، لیکن اس کے بعد کلمہ چھوڑ کر مرتد ہو گئے، کافر، منافق، مشرک بن گئے، ان کو اللہ کیسے ہدایت دے؟ یعنی ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اور شاہد، اور انہوں نے گواہی دی، ان رسولہ، کے بے شک یہ خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حقاً، سچے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے ذریعے انہوں نے تسلیم کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، پھر انہوں نے جو ہے اس کا انکار کر دیا، اب ان کو ہدایت اللہ نہیں دے گا۔ وجاءہم البینات، اور آگئی ان کے پاس حقیقی روشن دلیلیں قرآن کی، جن کا انہوں نے انکار کر دیا، اب وہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ وہ اپنی مرضی سے جب وہ ہدایت کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر، اپنی مرضی سے کفر، منافقت اور شرک کی طرف چلے گئے ہیں، اب اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، حقیقی قوم ظالموں کی کو۔ اولئک، یہ لوگ، جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، ان علیہم، کہ بے شک اوپر ان کے، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ، اور لعنت ہے تمام فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور لعنت ہے لوگوں تمام کی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے بیچ اس لعنت کے، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے خاص عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، اس لعنت سے وہی لوگ بچ سکیں گے، تابو، جو توبہ کر دیں گے، من بعد ذالک، بعد اس کے، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کریں گے اپنی بھی، اور جن کو گمراہ کیا ہے ان کی بھی اصلاح کریں گے، تو پھر توبہ قبول ہو جائے گی۔ اگر جن کو گمراہ کیا ہے ان کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، تو پھر معاملہ جو ہے یہ توبہ والا معاملہ ختم ہو گیا۔ فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، بعد ایمان، پیچھے اپنے ایمان لانے کے، ثم ازدادوا، پھر وہ زیادہ ہو گئے، کفر میں، لن تقبل، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، توبہ تو ان کی توبہ کو، جو کفر میں بڑھ گئے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔
اولئک یہ لوگ ہم الضالون وہی ہیں حقیقی گمراہ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا وماتوا اور مر گئے وہ کفارن وہ کافر ہی رہے فلن یقبل پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا من احدہم ان کے کسی ایک کی طرف سے من کی طرف من کے معنی طرف سے اور عہد میں نے کوئی ایک ہم کے معنی ان کے کسی ایک کی طرف سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا مل الارض بھری ہوئی زمین ذہباً سونے کی قیامت کے دن جہنم سے بچنے کے لیے کافر جو ہے اگر زمین ساری بھر کر بھی سونے کی دے گا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے، یہ ساری زمین کا سونا تو لے لے تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ولفت دا اگرچہ وہ فدیے میں دے بدلے میں دے بے ہی اس سونے کو، زمین بھر کر بھی سونا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قبول نہیں کرے گا، جہنم سے نہیں نجات دے گا۔ اولئک یہ لوگ لہم واسن کے عذاب علیم عذاب ہے دردناک وما لهم من ناصرین نہیں ہے واسن کے مددگاروں میں سے کوئی بھی۔ صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔